السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 37، 38، 39 یعنی 37، 38، 39 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے ماں باپ، قریبی رشتہ دار، اپنے رشتہ دار پڑوسی، اپنے اجنبی پڑوسی، ساتھ میں بیٹھنے والے دوست و احباب، اسی طرح سے مسکین، یتیم اور جو مسافر اور غلام ہیں، ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ خرچ کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی ماں باپ کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، جو مسکین اور محتاج اور غریب ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، جو غلام ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مسافر کہیں سے آ گیا اور اس کا زاد راہ ختم ہو چکا ہے، اس کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے۔ پڑوسی جو ہیں ہمارے، ان سے بھی لین دین رکھنا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو۔ محترم سامعین کرام، ان لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی اس طرح کی عادت ہوتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کمایا ہے تو ہم کسی دوسرے کو کیوں دیں، حالانکہ انہی کے ارد گرد ان کے اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے رشتہ داران بھی ہوتے ہیں، مسکین غریب بھی ہوتے ہیں، پڑوسی بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مانگنے والے بھی آتے ہیں، وہ نہیں دیتے ہیں۔ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہم نے کمایا ہے، اس کو سینت کر کے رکھنا ہے، اس کو اپنے گھر کے اندر رکھنا ہے، اپنی تجوری کے اندر رکھنا ہے، لاکر کے اندر رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور صرف بخیلی نہیں کرتے ہیں بلکہ دوسرے کو بھی کہتے ہیں مال سنبھال کے رکھو۔ ہماری نظر میں کچھ ایسے لوگ ہیں، مال و دولت کا انبار ہے ان کے پاس، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ مال کی حفاظت کر کے رکھ لینا۔ وہ ایک اچھی زبان استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ بخیلی کرنا، وہ یہ نہیں کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ مال کی حفاظت کرنا، یقیناً مال کی حفاظت کرنا، لیکن جہاں پر حق ہے خرچ کرنے کا وہاں پر ضرور خرچ کرنا، اور اس انداز میں خرچ کرنا جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے کروڑوں دیا ہے وہ کروڑوں کے حساب سے خرچ کرے، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کم دیا ہے وہ اس حساب سے خرچ کرے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبار دیا ہے مال و دولت کا، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو بڑی مشکل سے ایک انداز میں نکال کر کے دے دیتے ہیں کہ ہمارا مال بھی بچ جائے گا اور بات بھی رہ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، بخیلی سے بڑھ کر کے کوئی بیماری نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں میں سب سے بدترین بیماری بخیلی کی بیماری ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اس کے علاوہ سنن نبی داؤد کتاب اللباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والشح، دیکھو لالچ اور بخیلی سے بچو، لالچ بھی مت کرو اور بخیلی بھی مت کرو۔ لوگ لالچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا دینا ہے اتنا دے گا ہی، لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ نے مقدر میں رکھا ہے وہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لالچ سے بچو، بخیلی سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے جو قوم گزرے ہیں وہ لالچ اور بخیلی کی وجہ سے برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ بخیلی نے ان کو حکم دیا رشتہ داروں سے مت ملو، رشتہ داروں سے ذرا دور رہو، کیونکہ رہو گے تو دینا پڑے گا۔ انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔
بخیلی نے ان کو یہ حکم دیا کہ یہ گناہ کر لو، وہ گناہ کر لو، تمہارا مال بچ جائے گا، اس نے وہ کر لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بخیلی سے بچو صلی اللہ علیہ وسلم، لالچ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی لیے ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کرنے کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، دنیا میں بعض ایسے بخیل اور کنجوس بھی ہوتے ہیں جو مال کما کما کر کے سینکتے ہیں لیکن اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے، نہ خود کے اوپر خرچ کریں گے، نہ جن کا حق ہے ان کے اوپر خرچ کریں گے، نہ خود اپنے اوپر خرچ کریں گے، نہ بال بچوں پر خرچ کریں گے، نہ ماں باپ پر خرچ کریں گے، نہ غریب رشتہ داروں پر خرچ کریں گے، نہ پڑوسیوں پر خرچ کریں گے، نہ ہی سماج و معاشرے کے مسکینوں کے اوپر خرچ کریں گے، اور نہ ہی یتیموں کے اوپر خرچ کریں گے، اور اگر اللہ کے راستے میں بھی دینا ہوگا وہاں بھی خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور بخیلی کرنے کا حکم دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں، لوگ نہ سمجھے کہ بہت مالدار ہے، جیسا تیسا کپڑا پہن کر کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، ایسے کافروں کے لیے عذابا مہینہ، رسوا کرنے والا عذاب ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ کافر کیوں کہا؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل سے نوازا ہے، وہ ہمارے کپڑوں پر بھی دکھنا چاہیے، ہمارے رہن سہن پر بھی دکھنا چاہیے، اور صرف ہمارے کپڑوں اور رہن سہن پر نہیں دکھنا چاہیے بلکہ اس کا اثر ہمارے سماج و معاشرے میں بھی دکھنا چاہیے، غریبوں مسکینوں تک بھی حق پہنچنا چاہیے، جو رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کے تک بھی حق پہنچنا چاہیے، جو اجنبی پڑوسی ہیں ان کے پر بھی حق پہنچنا چاہیے، یتیموں، غلاموں اور مسکینوں کے پاس بھی حق پہنچنا چاہیے، اللہ کے راستے میں بھی دینا چاہیے۔ اگر چھپاتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ایسے کافروں کے لیے، ایسے ناشکروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث ہے مسند احمد کی اور سنن ابی داؤد کتاب اللباس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس کے اوپر دکھے کہ اس کو اللہ نے نعمت سے نوازا ہے۔ اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اللہ نے جہاں جہاں کہا ہے وہاں بھی خرچ کرے، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے، چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور پہلو سے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو مال اللہ نے دیا ہے ان کو تو مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن دل میں نیت کیا ہوتی ہے؟ نام ہونا۔ دل میں نیت کیا ہوتی ہے؟ نام ہونا، لوگوں کو پتہ چلنا کہ ہم نے دیا ہے، لوگوں کو پتہ چلنا کہ ہم نے دیا ہے، نام ہونا۔ آج کل دیکھیں گے کہ مسجدوں کے اندر جب لوگ چندہ دیتے ہیں تو مائک سے اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں، فلاں بابو نے، فلاں صاحب نے اور فلاں بڑے بزنس مین نے اتنا اتنا پیسہ دیا ہے۔ اور بعض جگہ یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ اگر اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا ہے تو بہت ناراض ہوتے ہیں، ہم نے اتنا پیسہ دیا، آپ نے جو ہے مائک سے اعلان نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ ان کو کہیں کہ بڑا دینے والا ہے، بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے علماء کرام کی زبانی حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کو 3 لوگوں سے شروع کرے گا بڑھنا، ایک عالم ہوگا، ایک مجاہد ہوگا اور ایک سخی اور مالدار ہوگا جو بہت ہی زیادہ خرچ کرنے والا ہوگا۔ تینوں کو اللہ کے راستے میں لایا جائے گا، اللہ کے سامنے لایا جائے گا، تینوں کو اللہ کے بارگاہ میں لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں سے سوال کرے گا، تو مالدار سے سوال کرے گا کہ میں نے تم کو مال دیا تھا، تو وہ کہے گا کہ ہاں مال دیا تھا، اور جہاں جہاں اے اللہ آپ کو پسند تھا ہم نے وہاں وہاں خرچ کیا تھا۔ آپ جہاں جہاں چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں چاہتے تھے ہم وہاں وہاں خرچ کرتے تھے۔ کہا کہ تو خرچ تو کرتا تھا لیکن اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تم کو سخی کہیں، اللہ پر ایمان نہیں تھا۔
آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اس کے اوپر ایمان نہیں تھا. جو تو نے چاہا تجھ کو دنیا میں ہی مل گیا، لہذا اب تجھ کو کچھ نہیں ملے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انہی طرح کے لوگوں کے لیے کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور شیطان بہت ہی برا ساتھی ہے کیونکہ اس نے اس کے اجر و ثواب کو ختم کر دیا. محترم سامعین کرام، اور اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. لیکن یہ لوگ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت پر ایمان نہ رکھے، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ بھی نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ بھی اجر نہیں دے گا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ کون توفیق کا حقدار ہے، کس کو توفیق ملنا چاہیے، کون جنت کا حقدار ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کون جنت کا مستحق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. لہذا ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ سے خصوصی دعا کرنی چاہیے اور عمل کی طرف قدم آگے بڑھانا چاہیے. کبھی بھی دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت ہم کو جنت کی شکل میں ملے، دو چیز ہمیشہ دھیان میں رکھیے. ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اور دوسرا جو عمل ہے اس میں قدم کو آگے بڑھانا ہے. خالی دعا کرنے سے بھی بات نہیں بنے گی اور خالی عمل کرنے سے بھی بات نہیں بنے گی. عمل بھی کرنا ہے، اللہ سے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے عمل کی توفیق دے، اخلاص والے عمل کی توفیق دے. اے اللہ، ایسے لوگ جن کا تو نے ذکر کیا ہے ایسے لوگوں سے اور ان کی صفات سے ہمیں محفوظ رکھ. اے اللہ، اپنے خاص توفیق سے ہم لوگوں کی مدد فرما. ایسا اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنے چاہیے. محترم سامعین کرام، اس صورت کریمہ میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک، ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.